بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 37ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 273 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کا جو ہے یہ آیت نمبر 274 ہے، اس سے ابتدا ہوگی۔ اور اس سے پہلے پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ یہ صدقہ و خیرات کس طرح دینا چاہیے، کسے دینا چاہیے اور کس انداز میں دینا چاہیے۔ تو بتایا یہ گیا تھا کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ گو کہ کھلم کھلا دینا بھی اللہ کے ہاں باعث قبولیت بن جاتا ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، اور چھپا کر دینا بھی جو ہے یہ اپنی جگہ اپنی افضلیت اور درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد مبارک ہے کہ خفیہ طور پر صدقہ دینا، نفلی صدقہ و خیرات جو ہوتا ہے یہ ظاہر کر کے دینے سے 70 درجے افضل ہے۔ یعنی 70 درجے افضل یہ ہے کہ نفلی صدقات جو ہیں وہ ظاہر کرنے کے بجائے پوشیدہ طور پر جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ خصوصاً اس کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں، یعنی دین کے کاموں میں ایسے مصروف اور مشغول ہیں کہ اگر وہ ان دین کے کاموں کو چھوڑ کر دنیا کے اپنے کاموں میں لگ جائیں، دنیاوی کاروبار میں لگ جائیں تو دین کا کام رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ دیا جائے اور ان کی اس سے مدد کی جائے۔ اس رکوع کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جن کا مقصود رب کائنات ہے، تو فرمایا کہ وہ جب بھی خرچ کریں لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ نے خرچ کا جو تذکرہ فرمایا اس میں پہلے رات کا ذکر فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں، اندھیرے میں، پوشیدہ طور پر چھپے ہوئے۔ پھر دن کا ذکر فرمایا والنہار، اور دن میں۔ تو صدقہ رات کو دیا جائے یا دن کو دیا جائے، اگر رضائے خالص ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، لیکن بہرحال افضلیت اپنی جگہ پر یہاں بھی موجود ہے کہ رات کو دینا، اندھیرے میں دینا، چھپ کر دینا، پوشیدہ طور پر دینا، یہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ اس کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا، اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ تو رات میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 4 درہم موجود تھے، ایک کو آپ نے رات میں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، دوسرے کو دن میں صدقہ کیا،
تیسرے کو اعلانیہ کھلم کھلا صدقہ کیا، اور چوتھا پوشیدہ طور پر جو آپ نے صدقہ کیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا ذکر کردہ کوئی طریقہ ایسا نہ ہو جو مجھ سے چھوٹ جائے، یعنی جو بھی طریقہ قرآن نے بتایا ان سارے طریقوں کے مطابق میں صدقہ کروں۔ تو قرآن نے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، یعنی آپ نے چھپ کر بھی کیا اور اعلانیہ بھی کیا، کھلم کھلا بھی کیا، ان سب کے لیے فرمایا ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صلہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ کیا صلہ بتایا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو پر نہ خوف ہے نہ غم زدہ ہیں۔ اولیاء اللہ کی علامت اور نشانی بھی اللہ نے یہی بتائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی گویا جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ بدلہ اللہ دنیا میں بھی اس کو دے گا اور آخرت میں بھی یہ صلہ اس کو ضرور ملے گا۔ یہاں تک تو بات تھی صدقہ و خیرات کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والوں کی، کہ جو محض رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، جن کا مقصود صرف رب کائنات ہوا کرتا ہے، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ نام و نمود، نمائش، ریاکاری، شہرت، عزت، مرتبہ، کوئی اور چیز ان کے پیش نظر نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ ہر حالت میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ وہ دنیا سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی عوض لینا نہیں چاہتے، کوئی شکرانہ بھی نہیں چاہتے۔ یعنی وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اس کا بدلہ لینا تو دور کی بات، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصود کسی کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہوا کرتا، ان کا مقصود تو ان کا رب ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب ان عظیم لوگوں کے بعد ان منحوس لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان بدبختوں کا ذکر کیا ہے، ان سنگ دل لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان تنگ دل لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو دولت کے انبار لیے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں انسانیت کی ذرہ بھر بھی ہمدردی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے ذکر فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، ربا جو ہے سود کو کہا جاتا ہے، اور عربی لغت کے اندر ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اضافہ۔ تو اللہ نے یہاں سود کھانے والوں کا ذکر کیا ہے، ربا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ربا، یہ سود وہ بیماری ہے جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھی، اور لوگ سود پر لین دین کیا کرتے تھے، اور یہ لین دین جو ہے صرف نجی نہیں ہوا کرتا تھا، انفرادی طور پر میں نے آپ سے قرضہ لے لیا کسی اپنی ضروریات کے لیے، ایسا نہیں تھا، بلکہ نجی طور پر بھی یہ قرض لیا جاتا تھا سود کے طور پر، سود کے ساتھ، اور تجارتی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں چھوٹے موٹے کاروبار نہیں تھے، بڑے کاروبار ہوا کرتے تھے۔ شام اور یمن جو ہے اہل عرب جو ہیں وہ جایا کرتے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کاروبار نہیں تھا، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ عرب جو ہیں شام میں بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب شام سے ابو سفیان جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی کفار کا قافلہ تھا، وہ سارا سامان تجارت ان کے پاس موجود تھا۔ جب وہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے تو اہل ایمان نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس قافلے کو روکیں۔ تب اللہ نے جو ہے وہاں مڈ بھیڑ کروا دی، یعنی جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر جسے ہم کہتے ہیں۔ مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس قافلے کو روکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ آج ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، حق اور باطل میں تمیز ہو جائے، لہٰذا ان کے درمیان ایک جنگ جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوئی، جسے اہل ایمان کے لیے بڑی جو ہے کامیابی کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا، وہ جنگ ہوئی تو وہ اسی موقع پر ہوئی تھی کہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور اس تجارتی قافلے میں مکہ میں رہنے والا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کا اس میں پیسہ شامل نہ تھا۔ یہ تجارتی کاروباری جو ہے قافلہ تھا، اور وہ تجارت کر کے آ رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں تو تجارتی قرض نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو بس نجی طور پہ لوگ لیتے تھے اور اس لیے قرآن نے منع کی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے تمام طرح کے سود سے روک دیا ہے، چاہے وہ نجی ہو، کاروباری ہو، کسی طریقے کا بھی ہو، اللہ نے اس سے منع فرمایا اور تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، یتخبطہ الشیطان، اس کو پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر، اس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ کیفیت اس کی بتائی جا رہی ہے جو سود کھانے والا۔ اور اگر آپ اس نگاہ سے سود کھانے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی وہ پاگل نظر آئیں گے، مجنوؤں کی طرح، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے، انہیں کسی پل کوئی چین نہیں ہوتا، کوئی سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دوسرے لوگوں کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کے بل بوتے پر، کیونکہ ان کے اندر ہمدردی تو ہوتی نہیں۔ ایک تو وہ تھے نا صدقہ و خیرات کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے مولا کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور یہاں مولا کی رضا کیا، یہ مولا کی ناراضگی کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ نے تو منع کیا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے صرف آخرت کا اجر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اور سودی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا مقصود صرف دنیا ہوا کرتی ہے، آخرت کوئی اس کا مقصود نہیں ہوتی۔ صدقہ و خیرات جہاں انسان کے اندر ہمدردی کو پیدا کرتے ہیں، انسانیت پیدا کرتے ہیں، یہ جو سود ہوتا ہے یہ انسان کے اندر حیوانیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر درندگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ درندہ صرف انسان ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہی نہیں ہے، دراصل وہ حیوان ہوتا ہے، بلکہ درندہ ہوتا ہے کہ وہ نوچنا چاہتا ہے، وہ کسی شخص کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ سودی نظام ہے جو کیا کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کو اپنے بوجھ تلے دبانا چاہتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کے بدلے میں آپ کو 100 روپے دیے ہیں تو 100 کے بدلے میں جو ہے آپ سے 110 روپے لینے، کسی نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، بس گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کے بدلے میں پیسہ کماتے رہو۔ اللہ نے تو اس سے منع کیا، اللہ نے اس سے روکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے پیسے کے بدلے میں پیسہ ملتا رہے۔ اور ہم میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ بینکوں کے اندر پیسہ رکھ دیتے ہیں، پیسہ رکھا کہ جی چلو 1 لاکھ پہ جو ہر مہینے میں مجھے 5000 روپے ملیں گے۔ تو بھائی یہ سود اسی کا تو نام ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ دنیا بغیر سود نظام کے چل نہیں سکتی۔ اللہ کے بندو، اس دنیا پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 1000 سال تک، 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ کیا اس میں سارے کاروبار ٹھپ تھے؟ دنیا میں کاروبار نہیں ہوا کرتا تھا؟
پوری دنیا میں کاروبار ہوتا تھا، اور اس وقت مسلمان دنیا پوری پر چھائے ہوئے تھے، ان کا غلبہ سب پر تھا، ان کی معیشت مضبوط تھی، ان کی تجارت مضبوط تھی، ان کا ہر کام مضبوط تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس سود کی لعنت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بینک نہیں تھے، بینک بھی تھے ان کے پاس بھی، ٹھیک ہے اس بینک کا طریقہ کار الگ تھا، لیکن بینک بھی موجود تھے، بینکنگ سسٹم بھی موجود تھا، لیکن وہ بغیر سودی نظام کے تھا۔ نظام یہ جو سود جو ہے نظام کے طور پر رائج ہوا ہے، اسے تو چند دن ہوئے، یعنی کچھ عرصہ ہوا ہے، اس کو کوئی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا ہے، اس کو کچھ عرصہ ہوا ہے اس نظام کو، کہ نظام کے طور پر سود کو رائج کر دیا گیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا میں نظام نہیں چل سکتا۔ تو 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کاروبار زندگی بھی چلتا رہا، کاروبار حیات میں کوئی کہیں رکاوٹ نہیں آئی، اور دنیا پر وہ غالب بھی رہے، اور بغیر سودی نظام کے۔ تو جب وہ بغیر سودی نظام کے دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، اور بغیر سود کے حکومت بھی چل سکتی ہے، نظام کائنات بھی چل سکتا ہے، کاروبار بھی چل سکتا ہے، تو آج کیوں نہیں چل سکتا؟ تو دراصل شیطان نے ہمارے دماغوں پر قبضہ کر لیا، ہمارے نفس میں شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم ہر اس بات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں جس کو ہمیں شیطان صحیح سمجھاتا ہو۔ شیطان کہتا ہو کہ یہ صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اوکے یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، ہم اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی سے شراکت کر لیتے ہیں۔ شراکت کس طرح کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، ہر مہینے مجھے اتنے پیسے دے دینا۔ بھائی اللہ کے بندے، اسی کا نام سود ہے۔ میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، ہر مہینے آپ مجھے 5,000 روپے دے دیں، اب اس میں نفع ہو نقصان ہو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ لہذا ایسا کوئی بھی طریقہ اسلام میں جائز نہیں، اسلام اس سے منع کرتا۔ ہاں آپ کریں، کاروبار کریں، لیکن نفع اور نقصان کی بنیاد پر کریں۔ شراکت آپ کریں، نفع اور نقصان کی بنیاد پر کریں۔ ہمارے یہاں جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، تو اسلامی بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسی چیز کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اس میں مشکلات ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو، کئی چیزوں کا ان کو شعور ہی نہیں ہے، دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ اور یہ قرآن میں ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اس دور میں بھی یہ اعتراض ہوا کرتا تھا، آج بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو اس دور میں اعتراض تھا، اس دور میں لوگ اعتراض کر رہے تھے، آج بھی وہی اعتراض ہے۔ قرآن اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی، آخری حالت کیوں ہوگی؟ وہ دیوانہ کیوں ہوگا؟ یہ قیامت کی اس کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جو مجنون پاگل کی طرح گرے پڑے جا رہا ہوگا، تو سمجھ لو کہ یہ سود خور ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کا لین دین کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ آج جو ہے ہمارے وہ بھائی جو اسلامی بینکنگ سسٹم اور یہ شیطانی بینکنگ سسٹم کا فرق محسوس نہیں کرتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں جی جیسا یہ کرتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ چونکہ اصولوں کو نہیں جانتے تو لہٰذا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے نزدیک دونوں ایک جیسے ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ بھائی ہم جاتے ہیں دکان پر، 2 روپے کی چیز جو ہے 3 روپے میں خریدتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی تو اسی طرح ہے۔ تو بھائی اگر ایسے ہی ہے، چلو بقول آپ کے ایسے ہی ہے، تو بس آپ سمجھ لو اللہ نے اس کو جائز قرار دیا اور اس کو ناجائز قرار دیا، آپ چھوڑ دو اس کو۔ آپ اسی کو کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اس ربا کو کیوں لیے بیٹھے ہو؟ سود کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ اس کو چھوڑ دو آپ۔ کیوں؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم تجارت کی جاتی ہے، جو ایک دکاندار جو ہے 2 روپے کی چیز لے کر آتا ہے اور 3 روپے کی بیچتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنا مال بھی صرف کرتا ہے، وہ اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، وہ اپنی محنت بھی اس پر لگاتا ہے، وہ اپنی کوششیں بھی لگاتا ہے، اس کے باوجود اس کو رسک لینی پڑتی ہے، اس کو اندیشہ ہوتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ 100 روپے دی اور اس کے بدلے میں 102 روپے لے، اس کو تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے رسک کا، اسے نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، یقینی طور پر اس کو 100 کے بدلے میں 102 ہی ملنے ہیں۔ یہی سود ہے
اسی کا نام سود ہے. لہٰذا ایسے تمام طریقوں سے بچیں، چاہے ایسی کوئی بیسیاں ہوں، ایسا کوئی کاروبار ہو، ایسا کوئی بینکنگ سسٹم ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہو، آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں. تو فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ سود خور، وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، انما البیع مثل الربا. حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے جواب دیا اس کا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو. بات ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ تجارت کو ہم نے حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا سود سے باز آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو اور تجارت کو آپ اختیار کرو. پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب فرمایا کہ جب یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے پہلے جو معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن آئندہ کے لیے آج کے بعد کوئی سودی کام نہیں کرنا ہے، آج کے بعد کوئی سودی کام نہیں کرنا. اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. قرآن مجید میں یہ بھی بتدریجی حکم نازل ہوا ہے، 4 اسٹیپس میں نازل ہوا، لیکن جب اس کا آخری اور حتمی حکم یہاں نازل ہوا تو صحابہ کرام نے سارے سودی سسٹم کو ختم کر دیا. بالکل وہ بھی لین دین کیا کرتے، سودی لین دین کیا کرتے تھے سب، لیکن جس طرح شراب کی حرمت بتدریج ہوئی اور جب آخری حکم نازل ہوا تو مٹکے بھی گھروں کے اندر جو تھے وہ نکال کر توڑ دیے. بالکل اسی طرح جب سود کا حتمی حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے تمام سودی کاروبار ختم کر دیا، فنش ہو گیا. یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے سود پر کوئی چیز دی وہ اپنا اصل مال تو لے گا، رأس المال، یعنی جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آپ کی ہے، آپ وہ لیں گے، اس کے علاوہ جو ہوگا اس کو نہیں لیں گے. وہ چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا گیا. اور نہ جس نے ہمیں دیا ہم اس کو دیں گے، یہ بھی سارا ختم کر دیا گیا. پورا اعلان ہوا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ان لوگوں کے سود کو معاف فرما دیا کہ جو آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو سود پر قرض دیے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب ختم ہے، اور جو رأس المال ہوگا، جو اصل مال ہے، وہ لوٹانا ہوگا. تو فرمایا کہ پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو شخص پھر سود کھانے لگے، اللہ کے حکم کے بعد بھی اس کا حکم نازل ہو گیا، پھر بھی وہی کام کرتا ہے، تو بڑی غور طلب بات ہے، غور سے سنیں. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی لوگ ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے، کھلا اعلان کہ یہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب چاہے جتنے بھی اس میں بہانے کرتے رہیں، جتنے ہیلے کرتے رہیں، بہرحال قرآن نے سود کے تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. چاہے وہ تجارتی سود ہو، چاہے وہ نجی سود ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا سود ہو، وہ حرام ہے. جو اس کو اختیار کرے گا وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. پھر آگے اللہ نے اعلان فرمایا کہ آخر اس سود کو کیوں حرام کیا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو. اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹانا چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اللہ سود کو مٹاتا ہے. کیسے مٹاتا ہے؟ جو سودی کام کرنے والا ہوتا ہے، بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا بینک بیلنس ہے، اس کے بینک میں اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے آخرت کا سارا اکاؤنٹ خالی پڑا ہوتا ہے، اس میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک نیکی بھی موجود نہیں ہوتی. سود کو اللہ مٹاتا ہے. دوسری کیا صورت ہے؟ بظاہر ایک سودی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، لیکن اللہ اس سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے روزانہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، دوسرا شخص روزانہ 1,000 روپے کماتا ہے. بظاہر
جو 1 لاکھ کماتا ہے تو بھائی اس کے پاس تو بڑا پیسہ آ رہا ہے، دوسرے کے پاس 1000 آ رہا ہے، لیکن وہ جو شخص ہے جو 1 لاکھ روزانہ کماتا ہے اس کے روزانہ کے اخراجات جو ہیں 1.5 لاکھ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 1000 کماتا ہے اس کا روزانہ کا خرچہ صرف 500 روپے ہوتا ہے. مجھے بتائیے ان دونوں میں فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں تو وہ ہے نا کہ جو 1000 کماتا ہے لیکن اس کے روزانہ کے خراجات 500 میں ہوتے ہیں اور 500 باقی بچ جاتے ہیں. اللہ اس 1000 میں برکت دیتا ہے کہ 500 میں اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں. دوسری طرف 1 لاکھ کمانے والا ہے لیکن 1 لاکھ کے بدلے میں اس کو 1.5 لاکھ روزانہ خرچ کرنا پڑتا ہے. یہی ہے پیسے کی برکت کو اٹھا دینا. سود کے کام سے اللہ برکت کو اٹھا دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، کام دھرے کے دھرے رہتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس میں اللہ برکت دیتا ہے وہ بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن سارے کام اس میں پورے کر دیتا ہے. تو یہ ہے اصل چیز. اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. جو خیرات کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. بظاہر وہ پیسہ ہمیں کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو آخرت کا اکاؤنٹ نیکیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، کم پیسے میں زیادہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ خیرات کو بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو. بتایا کہ ہم نے ایک شخص کو دولت مند بنایا، دولت دی، پیسہ دیا. اس کا شکریہ تو یہ تھا کہ بندہ اپنے رب کی مخلوق پر رحم کرتا، ہمدردی کے ساتھ پیش آتا، اور اگر کوئی مقروض ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا. اگر قرض کی ضرورت ہے تو بوقت ضرورت اس کو قرض دے دیتا اور پھر اپنے وقت پر لے لیتا اس کو. لیکن قرض ایسے دے دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ قرض دیتا ہے وہ پہلے جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کو مزید بوجھ تلے دباتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے مزید پیسے پر پیسہ لیتا ہے. یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے نا بھائی. جس رب نے آپ کو دولت مند بنایا، آپ کو پیسہ دیا، اس کا شکریہ تو یہ تھا کہ اس کی مخلوق پر اس کو ویسے ہی خرچ کر دیا جائے اس کی رضا کے لیے. لیکن ویسے نہیں کیا تھا، اس کو قرض کی ضرورت تھی، قرض دے دیا جائے اور وہ قرض پھر بعد میں لے لیا جائے، بجائے اس کے وہ اس کو قرض دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسہ لیتا ہے. یعنی قرض پر پیسہ لیتا ہے کہ 1000 روپے دیے تو اس کے بدلے میں 1100 روپے لیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کسی بھی ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو ناشکرہ گناہگار ہے. یعنی یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے اور پھر گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہا ہے. اب ان لوگوں کے مقابلے میں جو سود کا کام کرتے ہیں، اللہ نے ان ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے. فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، ایمان اور عمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، بنیادی 2 باتیں، اور پھر صحیح ادا کرتے رہے نماز کو. اقام الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز کو قائم رکھنا، نماز ادا کرنا نہیں ہے. اللہ نے نماز ادا کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ نماز کو قائم رکھنے کا فرمایا کہ مستقل مزاجی سے زندگی بھر نماز کو قائم کرنا ہے. نماز ادا نہیں کرنا، صرف ایک نماز ادا کر لی تو بس چھٹی نہیں، نماز کو زندگی بھر قائم رکھنا ہے. اور آتوا الزکاۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ کو. ایمان، عمل صالح، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ عمل کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ان کو بھی وہی اللہ نے بشارت دی جو اہل اللہ کو دی، اللہ والوں کو، ولی اللہ کو جو اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، وہ یہاں پر بھی دی. ایمان، عمل صالح کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. جو یہ عمل کرتا رہے گا اس کے لیے کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر سود کا ذکر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔ یعنی سود کا لین دین یہ مومن کا کام نہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ کافر سودی لین دین کرتا ہے، مومن سودی لین دین نہیں کرتا، وہ سود سے دور بھاگتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اللہ نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ مومن نہیں ہو تو جو چاہے کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کو نہ چھوڑا تو اعلان جنگ سن لو۔ قرآن کریم میں یہ واحد ایسی چیز ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ کا حکم دیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے۔ سود ہے صرف، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں حدیث شریف میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، وہ اللہ کے ولیوں سے ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے اس سے بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ لیکن قرآن میں صرف سودی کے خلاف اعلان جنگ اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اصل مال تمہارے ہیں، اور اگر سودی کام کو نہیں چھوڑو گے تو پھر یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ آج پاکستان کو 70 سال ہو گئے قائم ہوئے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں نظام اسلام کو قائم کرنا ہے۔ لیکن ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ پہلے سے قرضے کے نیچے ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے کہ ہم تجھ سے اعلان جنگ کریں گے۔ سارا ہمارا کاروبار سود پر چل رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ جی اہل علم نے، علماء نے اس کا کوئی متبادل نظام ہی نہیں دیا، حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان کی جو یعنی کونسل ہے مذہبی جو اپنا پاکستان میں بنائی جاتی، جس کے انڈر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، 1980 کے اندر انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل جو اس نے اس چیز کا ریٹن تحریری فیصلہ دیا جو موجود ہے آج بھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 1980 میں اس کا پورا متبادل نظام دیا، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے، اور وہ ابھی تک کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ متبادل نظام علماء نے پیش کر دیا ہے، تمام علماء اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عند اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیش نہیں کیا، اس کے جو جواب دہ ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں کہ جنہوں نے اس نظام کو ختم نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کو نہ چھوڑا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، تم ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم ہوگا، اور تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اسلام کے اندر جو ہے ظلم زیادتی نہیں ہے، حیوانگی اور درندگی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ہمدردی، سراسر ہمدردی ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خود تکلیف جھیل لو، اپنے دوسرے انسان کو، مسلمان بھائی کو خصوصاً وہ تکلیف نہ دو، خود تکلیف اٹھا لو، اس کو تکلیف نہ دو۔ تو کیا فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک۔ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، اس کو مہلت دے دو، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں بھی وہی ہمدردی کا پہلو کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے، جو میعاد مقرر کی گئی ہے، تو جتنا آپ نے قرض دیا ہے روزانہ وہ اتنا آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے جو ہے قرض دیا ہے ایک وقت مقرر تک، روزانہ آپ کو 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور مقررہ میعاد، مقررہ تاریخ پوری ہو گئی اور اس نے ابھی نہیں دیا
تو روزانہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا، روزانہ 2 لاکھ کا ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا۔ تو کیا فرمایا، اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو سے خوشحال ہونے تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ مختلف سوالات کرے گا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمایا کہ یہ نیکی کیے نہیں کی، یہ کی نہیں، حتیٰ کہ سب طرف سے وہ کہے گا کہ مولا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ آخر میں اس کو یاد آئے گا کہ میری ایک نیکی تو ہے، مولا کریم میں تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، تو نے مجھے دولت دے رکھی تھی، میرا ایک کام ضرور ہے کہ میں اپنے غلاموں کو، خادموں کو میں یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی جو غنی ہو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دینا، اور جو بالکل غریب ہو اس کو معاف کر دینا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، کوئی سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ فرمائے کہ اچھا تم ایسا کرتے تھے تو ہم تم سے زیادہ درگزر کرنے والے ہیں۔ حکم دے گا رب کائنات کہ جاؤ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ کیوں؟ یہ میری مخلوق پر رحم کیا کرتا تھا، یہ میری مخلوق کا درد رکھا کرتا تھا، ہمدردی رکھا کرتا تھا۔ اس بنا پر اس کے پاس نیکیاں نہیں تھیں، لیکن صرف اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا کہ مخلوق کی ہمدردی۔ اہل اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق کی ہمدردی، مخلوق کی خدمت عین عبادت ہے۔ تو یہ چیز اسلام جو وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے پھر تنبیہ فرمائی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، یعنی اپنی آخرت کا خیال رکھو۔ یہ سودی کام، سودی چیزیں، یہ اللہ کی نافرمانی کے سارے کام چھوڑ دو۔ آخرت میں تم نے اپنے رب کے حضور منہ دکھانا ہے تو کیسے دکھاؤ گے؟ اس سے اعلان جنگ کر کے دنیا میں پھر اس کے سامنے کیسے منہ دکھاؤ گے؟ پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔